میں دوستوں سے آج کل یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہجرت کی رات تھی، قربان چلا جاؤں مولا علی کی شان پہ، شاہ صاحب نبی پاک سرکار نے فرمایا علی آج میرے کمرے میں بڑا سخت خطرہ ہے، قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، میرے بستر پر اگر میں سوؤں گا تو وہ مجھے قاتلانہ حملہ کر کے آج قتل کرنے کا ارادہ لے کے آئے، خطرہ بڑا شدید ہے، ایسا کر اس شدید خطرے میں تو سو جا یہاں۔ بھی عجیب محبت ہے، حالانکہ مولا علی وہ بھائی ہیں نبی پاک سرکار کے، چچا کے بیٹے ہیں، 19 سال کی عمر ہے مولا علی کی، اور 53 سال میرے نبی رحمت سرکار کی عمر ہے، 52-53 برس۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور تسی میرے نالوں ٹھیر سے آنے جے 52-53 سال تاڑی عمر ہے تے میں تے 18-19 سالاں دا ہے تے سیانا بندہ پلا اداں تھوڑو کردہ ہوندا بھی خطرہ ہوئے تے آپ چل جائے تے 19 سالاں دے منڈے نوں بسترے تے پا جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا سوال ہے کہ اگر آج خطرے کی رات میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ بچ سکتے ہیں؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں پھر بچ سکتا ہوں۔ مولا علی نے یوں ہی سنا تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ وَأَحْبَتَ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، مولا علی زمین کی طرف گرے اور سجدہ کر دیا، اور سجدہ کر کے عرض کیا مولا میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے چنا، اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے چنا، تو نے مجھے چنا کہ تو اپنے نبی پر مجھے قربان کر دے۔ یہ لفظ صرف بات کر کے گزر جانے والے لفظ نہیں ہیں، یہاں ٹھہرنے والے الفاظ ہیں۔ فدیہ کس کا بنایا؟ نبی کا، امام الانبیاء کا۔ فدیہ کس کا بنایا؟ امام الانبیاء کا۔ اب جس کو فدیہ بنانا تھا اللہ کی نگاہ انتخاب نے دیکھا کہ میں نے زمین پر آج اس کا فدیہ دینا ہے جو سب سے پاک ہے، جو کیا ہے؟ سب سے پاک، سب سے پاک ہے۔ تو فدیہ دینے کے لیے بھی تو کوئی ایسا ہو نا کہ جس سے پاک کوئی نہ ہو۔ احباب گرامی میرے نبی رحمت سرکار آئے، صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو سکھایا، ان کو پاک صاف کیا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہی علی محمد عربی کی گود میں ہوا، میرے نبی مجھے سینے سے لگا کے رکھتے، میرے نبی مجھے اپنے ساتھ لٹاتے، منہ میں چباتے، پھر میرے منہ میں ڈالتے، مجھے اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ میں جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ساری زندگی، نبی کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا۔ میں نے کبھی شرک دیکھا ہی نہیں، کبھی کفر دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں، تربیت ہی نبی کی گود میں چڑھا۔ تو احباب گرامی جس نے پیدا ہوتے ہی لعاب دہن کی پاکیزگی حاصل کی، پیدا ہونے سے پہلے نبی کا خون اور علی کا خون جب ایک تھا، نبی کا نور اور علی کا نور جب ایک تھا تو اس سے پاک تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا تھا۔ نبی معصوم ہے، نبی کیا ہے؟ اب اس معصوم پر فدا کرنے کے لیے اللہ نے جب نگاہ انتخاب دوڑائی تو پھر علی سے پاک کوئی نظر نہ آیا، تو اسی لیے علی سجدے میں گر گئے کہ مولا فقط یہ مجھ پر احسان نہیں ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والوں پر بھی احسان ہے کہ وہ میرے مرتبے کو سمجھ جائے کہ ہم کتنے عظیم شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی سجدے میں گرے اور عرض کی مولا تیرا شکریہ۔ اب ہوا کیا؟ اللہ پاک نے جبریل اور میکائیل کو بلایا اور بلا کے کہا جبریل و میکائیل میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، ایسا کرو کہ تم میں سے ایک دوسرے پر قربان ہو جائے۔ ان دونوں نے آپس میں باتیں کی، دونوں نے انکار کر دیا۔ اب اگلے الفاظ سنیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا افلا کنتما علی ابن ابی طالب، کیا تم دونوں علی جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا تم دونوں علی جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، علی جیسے، علی ابن ابی طالب جیسے نہیں ہو سکتے تھے۔ احباب گرامی یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ مثل علی ابن ابی طالب،
फरिश्तों के जहान में क्यों कही? ताकि लोग कहीं इंसानों में अली की मिसल ना ढूंढते फिरें। वाह वाह वाह, इंसानों में अली की मिसल ना ढूंढते फिरें। मैंने जिब्रील और मीकाईल को कहा, अफला कुन्तु मा मिस्ल अली इब्न अबी तालिब, तुम दोनों को चाहिए था कि अली की तरह हो जाते, नहीं हुए। अब कायनात वालों में ऐलान कर दिया, ओए अली की मिसल जमीनों पर न ढूंढते फिरना, अली की मिसल तो आसमानों में। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। बात समझ आ गई? क्या कहने, क्या कहने। अब फरमाया अच्छा चलो ऐसा करो, तुम जाओ जमीन पर एक अली के सरहाने और एक पैंती पे खड़ा हो जाए और खड़ा होके सारी रात उसकी हिफाजत करो। वाह। और उन्होंने क्या किया, खड़े तो हो गए, मौला तो सोए हुए हैं, कहा बखिन बखिन लाका यबना अबी तालिब, बखिन बखिन लाका यबना अबी तालिब, बखिन बखिन लाका यबना अबी तालिब। तो मैंने बड़ा ज़ौक दिया, मैंने कहा अरे ओ मुल्ला, तू नहीं अबू तालिब का नाम लेता तो ना, वाह 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 वाह, क्या तू नहीं लेता तो ना ले। हमें देखने में मिलता है कभी अल्लाह नाम लेकर कहता है, अफला कुन्तु मा अली इब्न अबी तालिब, ओए तुम इब्ने अबू तालिब के बेटे जैसे नहीं हुए। कभी अल्लाह अबू तालिब कहता है, कभी जिब्रील कहता है, कभी मीकाईल कहता है, कभी मुस्तफ़ा कहते हैं। ओए तुमसे सुनने की तो हमें हाजत ही नहीं। वाह 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 वाह, तुम क्या सुनने की हमें हाजत है नहीं रही। कभी अल्लाह अबू तालिब करता है, हमें तुमसे अबू तालिब कहलवाने की जरूरत भी नहीं है। शायद अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि जिसका मैं अपनी पाक कुदरत वाली जुबान से नाम लेता हूँ, ये ना ही ले तो अच्छा, सुभान अल्लाह, ये ना ही ले तो अच्छा है। इसलिए वो कहते हैं, वो जी हम नहीं मानते हजरत अबू तालिब को। मैं कहता हूँ ना मानो, कायनात का मालिक अबू तालिब का नाम लेके अली की बात करता है, नबियों का इमाम अबू तालिब का नाम लेके अली की बात करता है, जिब्रील अबू तालिब का नाम लेके अली की बात करता है। तो जिसका जिक्र करने वाला जिब्रील हो, नबियों का इमाम हो और सारी कायनात का खुदा हो, उसको किसी से जिक्र करवाने की जरूरत नहीं। इसलिए अहबाब गिरामी ये तो अब उन्होंने कहा कि बखिन बखिन लाका यबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे क्या हो, मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका, अल्लाह ना फरिश्तों में तेरी जात पे फख्र कर रहा है। मसलन फख्र क्या कर रहा है? फरिश्तों को दिखा रहा है, ओए फरिश्तों देखो मेरे अली को, ये है मेरा अली, इंजदा हुंदा है मेरा बंदा, इसको कहते हैं फिदाकार, इसको कहते हैं जानिसार, इसको कहते हैं आशिक़े मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं जान लुटा देने वाला। तुमने बड़े बड़े उशाक देखे होंगे, देखो जरा मेरे अली को देखो। फरिश्तों पे बात फरिश्तों में अल्लाह की चल रही थी। अहबाब गिरामी ये हुसैन का बाबा अली है। वाह, ये हुसैन का बाबा कौन है? अली। और हुसैन की माँ की तो बात ही छोड़ दें, वाह बात छोड़ दें। अहबाब गिरामी क्या शान है कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह पूरे आबो ताब के साथ जलवा फरोज होगा तो अल्लाह की बारगाह में इजाज़त ली जाएगी कि मौला हज़रत हव्वा आ रही हैं, अल्लाह पाक फरमाएंगे आने दो। मौला करीम हज़रत आसिया आ रही हैं, आ जाएं। मरियम आ रही हैं, आ जाएं। हज़रत खदीजा आ रही हैं, बड़ी शान है, आ जाएं। आयशा आ रही हैं, आ जाएं। उम्मे सलमा आ रही हैं, आ जाएं। उम्मे हबीबा आ रही हैं, आ जाएं। अज़वाजे मुतहरात आ रही हैं, आ जाएं। फलां बीबी आ रही हैं, आ जाएं। या अल्लाह फातिमा आ रही हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे रोको, मौला क्या है? फरमाया प्रोटोकॉल देने दो। या अल्लाह क्या प्रोटोकॉल? अल्लाह आवाज देगा, अर्श से आवाज, या अहलल जम्मे नक्केसू रऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्ते मुहम्मद। लोगों अपनी गर्दनें अब झुका लो, अपनी गर्दनें अब झुका लो, अपनी आंखें भी झुका लो। ये भी कहा जा सकता था कि आंखें बंद कर लो,
اللہ نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا کہ آنکھیں بند کر لو حسین کی ماں نے گزرنا ہے، نہیں، کہا گردنیں بھی جھکا لو، گردنیں جھکا لو۔ یہ دنیا میں بتایا کہ جس کی عظمت کے سامنے کل گردنیں جھکانی ہیں آج ہی جھکا لو، آج جھکا لو۔ وہاں پر نہیں جھکاؤ گے تو فرشتہ پکڑ کے جھکا دے گا، وہاں پر جھکانا پڑے گا۔ یہ میرے حسین کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ دختر مصطفیٰ ہے، یہ میری خاص بندی، اتنی شان والی ہے حسین پاک کی ماں۔ تو حسین باپ کے اعتبار سے بھی بے مثل، ماں کے اعتبار سے بھی بے مثل، نانا کے اعتبار سے بھی بے مثل، دادا کے اعتبار سے بھی بے مثل۔ دیوان ابو طالب علیہ السلام پڑھیں تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب مولا علی پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد اور والد ماجد حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے۔ ماں اظہار کرتی میرا دل ہے علی پاک کو یہ شان ملے، یہ شان ملے، یہ شان ملے۔ باپ سنتا رہا۔ انہوں نے کہا ایک میری بھی خواہش ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا جب قیامت والا دن ہو نا، لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، میری ایک خواہش ہے کہ جب میرے اس بیٹے علی کو آواز آئے تو یوں نہ آئے ابو طالب کا بیٹا علی آ جائے، فاطمہ کا بیٹا علی آ جائے، میری یہ خواہش نہیں ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے شاہ جی، آئے ہائے ہائے، میری خواہش ہے کہ اس کو آواز آئے نفس محمد آ جائے، واہ واہ، نفس محمد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ابو طالب کیا بات کرتا ہے، قیامت والے دن ہم دنیا میں ہی کہہ دیتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کسی مفسر سے پوچھ لیں یہ نفس رسول کو۔ اللہ نے فرمایا ابو طالب تو نے کیا خواہش کی ہے کہ قیامت والے دن تیرے بیٹے کو لوگ نفس رسول کہیں؟ میں ایسا کرتا ہوں، تیری خواہش کو قبول کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، دنیا میں بھی لوگ کہیں گے کہ یہ نفس رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس رسول۔ یہ نفس رسول حسین کا بابا ہے، اور جس نے یہ خواہش کی وہ حسین پاک کا دادا ہے۔ ایسی خوبصورت خواہش، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ تو احباب گرامی ان کی خواہش تھی میرا بیٹا علی اس قدر فنا ہو جائے ذات مصطفیٰ میں، اس کا اپنا نام ہی نہ رہے، اس کی اپنی پہچان ہی نہ رہے، اس کو لوگ اپنے نام سے نہ جانے، جب بھی علی کو جانے رسول کے نام سے جانے۔ اس قدر بھی کوئی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے تو بے مثل ہے میرے مولا حسین۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں حج کی، خانہ کعبہ کی، یہ کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے خانہ کعبہ پر؟ وہاں پر یہ جو ویسے ہم اگر چکر لگائیں تو کہتے ہیں یہ بیل ہے جو چکر لگا رہا ہے، جدہ کولو تے ٹگا جوڑیا ہوندا ہے۔ یہ کوئی عقل و دانش کی بات تو نہیں ہوتی بھی بندہ گیڑے ہی کڈی جاوے، کہتے یہ اتھے گیڑے ہی کڈی جاندہ گھومی جاندہ، شاید توازن درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کینکریاں اٹھائے اور یوں مارتا پھر کدی ایس کند تے کدی اس کند تے اتھے کو پیل پاوا ملے، کہتے یہ پاگل سا محسوس ہوتا ہے، پتھر مارتا پھر رہا ہے۔ تو وہاں پر کیا کرتے ہو؟ پتھر اٹھا تو ایک دن بھی جا کے، دوسرے دن بھی، یہ بظاہر دنیا میں ہم کریں، یہ کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے، دیواروں کو پتھر مار رہا ہے، ستونوں کو پتھر مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کعبہ کے چکر اور وہ ستونوں کو پتھر اور وہ جانوروں کی قربانی اور یہ سارا سسٹم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اداکاری جناب ابراہیم علیہ السلام، اسی کی اداکاری کرتے ہیں نا ہم، کہ انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے ان سے آپ کا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ توجہ سے، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ آپ سب جتنے بھی دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے نبوت والا ان کے ساتھ آپ کا؟ نہیں ہے نا۔ آپ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کون ہے آپ کے نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جو آپ کا نبی نہیں ہے اس کے بیٹے کی تو 5-6 ہزار سال پرانی بھی مناتے ہو۔ واہ 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 واہ، بات سمجھ آگئی؟ جو آپ کا نبی نہیں ہے
جس کا آپ سے رشتہ ہی کوئی نہیں، 6-7 ہزار سال پرانی بات بھی اس کی مناتے ہو جس کا آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا بیٹا، جس سے رشتہ ہے آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کی یاد منانے پر اعتراض، اور جس کا کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کی ہر سال بڑے دھوم دھڑکے سے یہ جی میں نے سنت ابراہیمی اور اسماعیل کی سنت ادا کر لی، جس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں اس کی یاد مناتے ہو کیوں؟ کہتے اللہ کہتا ہے کہ مناؤ، فرمایا مرے اب سمجھ کے اللہ کیا سمجھانا چاہتا کہ جس نبی کا تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی اللہ یاد منواتا ہے، یہ سکھانے کے لیے کہ اگر عقل ہے تو اپنے نبی کے بیٹے کی بھی منا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ان کی بات تقریز تھی، ان کی بات کیا تھی؟ تقریز تھی، ان کی بات کتاب کا دباچہ تھا۔ محمد کا بیٹا حسین پوری کتاب، محمد کا بیٹا کیا ہے؟ کتاب ہے، وہ سرے ورق تھا، یہ پوری کتاب ہے، وہ قربانی کا پہلا صفحہ تھا، یہ قربانی کی ساری کتاب ہے۔ بھئی پہلے صفحے کو تو یاد رکھتا ہے، جو قربانی کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے جس کو اسماعیل کہتے ہیں، اور جو قربانی کی پوری کتاب ہو وہ کیوں بھولیں؟ اس کو کیوں یاد نہ کریں؟ وہ کون سی کمی رہ گئی ہے حسین پاک کے قربانی دینے میں؟ کوئی کمی واقعہ رہ گئی ہے؟ احباب گرامی علی کو بچا لیا، علی کو کیا کیا؟ علی قربان ہو گیا، علی کو بچا لیا، اب کہا کہ محبوب وفدیناہ بذبح عظیم کا میں نے وعدہ تو کیا ہوا کہ اے نبی تیری جگہ پر ایک عظیم ذبح کو قبول کروں گا، ذبیحہ کو، اب وہ بھی تو اتنا ہی پاک ہو جتنا تو پاک ہے، وہ بھی ایسا ہی طاہر و مطہر ہو جیسا تو طاہر و مطہر ہے۔ تو اس کے لیے پھر حسین نگاہ انتخاب میں آیا، علی اکبر آیا، علی اصغر آیا، اون و محمد آئے، یہ سب جناب ابو طالب کی اولاد ہے۔ کتنا مقدس خون ہے علی کے بابا کا کہ اللہ اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے اسی کو منتخب کرتا ہے، اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو احباب گرامی سمجھ جائیے اس بات کو کہ 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، جو اللہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں سمجھو، اگر تم اپنے سے 5-6 ہزار سال پہلے آئے ہوئے نبی کے بیٹے کی یاد مناتے ہو جس کا تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بیٹے کی یاد کیوں بھول گئے ہو؟ اس کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کرو، وہ تو قربان ہی نہیں ہوا تھا، اس سے تو چھری اٹھا لی گئی تھی، اور جس پر چھری چل گئی